الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ سورۃ البقرہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 282 اور آیت نمبر 283 کا خلاصہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ سورۃ البقرہ کو قرآن کریم کی دیگر سورتوں کے مقابلے میں وہ درجہ حاصل ہے جو اونٹ کے بدن کے اندر کوہان کا درجہ ہوتا ہے، اور ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ سورہ بقرہ کا درجہ خیمے کی طرح ہے، جیسے خیمے کے اندر ہر قسم کی ضروریات ہوتی ہیں، اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے اندر بھی بے شمار قسم کے احکامات موجود ہیں۔ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی لمبی ترین سورت ہے، جس کے اندر لگ بھگ 284 آیات ہیں یا 286 آیات ہیں اور 40 کے قریب رکوع ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ گزشتہ جو آیات مبارکہ گزری ہیں ان میں سے رکوع نمبر 36 سے لے کر ابھی یہاں تک اللہ تعالیٰ نے مالی مسائل کو بیان کیا۔ تو مالی مسائل دو طرح کے ہیں، ایک مالی مسئلہ آتا ہے انفاق کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، تو گزشتہ آیات کے اندر ان کو بھی بیان کیا گیا۔ قبولیت کی شرطیں اور انفاق فی سبیل اللہ کے اندر پائی جانے والی خرابیاں ان کو بھی ذکر کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سود کی مذمت کو بیان کیا، اور پھر خرید و فروخت اور سود کے درمیان جو فرق ہے اس کو بھی بیان کیا گیا، اور ضمناً یہ بات بھی بیان کی گئی کہ اگر کوئی بندہ کسی کو قرض دے، عام طور پر جو سود کا لین دین ہوتا ہے وہ قرض پر ہوتا ہے کہ جس کو قرض دیا گیا تو واپس کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یا اس کی کوئی مجبوری ہوتی ہے اس کو قرض لینا پڑ جاتا ہے۔ تو جو لوگ سود پر قرض دیتے ہیں ان کو پہلے سمجھایا گیا کہ سود خور انسان جب قبروں سے اٹھے گا اس کی حالت بڑی خراب ہوگی۔ پھر ساتھ میں یہ بھی فرما دیا گیا کہ جب تک تمہیں مسئلہ معلوم نہیں تھا تو لے لیا سو لے لیا، ایمان والو آئندہ کے لیے باز آ جاؤ۔ پھر ساتھ میں یہ بھی بتلا دیا اگر معلوم ہو جانے کے بعد تم نے پھر سے سودی معاملات کے اندر ہاتھ ڈالا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہارا اعلان جنگ ہے۔ پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اجازت تمہیں صرف اتنی ہے کہ جو تم نے رقم دے رکھی ہے وہ رقم واپس لے سکتے ہو، جو تم نے 100 روپیہ دیا ہے وہ 100 روپیہ اصل جو مال ہے بغیر منافع کے تمہیں واپس لینے کی اجازت ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا جس کو قرض کا مسئلہ کہتے ہیں، کہ اب ظاہر ہے کہ سود سے تو منع کر دیا، اگلا بندہ رقم دے نہ دے کیا کیا جائے؟ تو شریعت نے پہلی بات بنیادی طور پر یہ بیان فرمائی کہ جس بندے پر کسی کا قرض ہے، جس بندے پر کسی کا قرض ہے اور وہ قرض کو ادا کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے اور اس کے باوجود بغیر کسی شرعی مجبوری کے وہ قرضہ ادا نہیں کرتا، تو یہ ٹال مٹول کرنا یہ ظلم کے زمرے کے اندر شمار ہوگا۔ پہلی بات یہ بتلائی۔ پھر وہ بندہ جس نے قرض دیا ہے اسے کہا گیا جس کو تم نے قرض دیا ہے اس کے حالات پر غور کرو، ممکن ہے کہ وہ دینے کی پوزیشن میں نہ ہو، اگر وہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو تم اس کو مہلت دے دو، یہ جو مہلت دو گے تو مہلت کے اندر جتنے دن گزریں گے، جتنی رقم تم نے بطور قرض دی ہے، اس مہلت دینے کی برکت سے اتنے دنوں کے اندر تمہیں اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا تو تم نے قرض کے طور پر ادا کی ہے۔ اور اگر وہ مہلت پوری ہو گئی اور اگلے بندے سے پھر بھی پیسہ پورا نہ ہو پایا تو سورت میں اگلا حکم
مزید مہلت دے دو، مہلت کے ایام کی تکمیل کے بعد تو تم نے مطالبہ نہیں کیا، تم نے مطالبہ نہیں کیا، جتنے دن گزریں گے جتنی رقم تمہاری قرض ہے اس پر تمہیں دگنا اجر صدقے کا ثواب تمہیں دیا جائے گا۔ اس بات کو بیان کرنے کے بعد اب یہ جو آگے آپ کے سامنے آج والی آیت مبارکہ 282 اور 83 کے متعلق کہا گیا، ان میں سے آیت نمبر 282 یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی اور سب سے لمبی آیت ہے، قرآن کریم کی سب سے بڑی اور سب سے لمبی آیت ہے، قرآن کریم کی سب سے بڑی، بولو منہ سے بولو، منہ سے بولو، سب سے لمبی آیت ہے، سب سے لال خان کے برابر والا، کیا بولا میں نے؟ کیا چیز؟ کون سی؟ ٹھیک ہے، سارے توجہ کے ساتھ، یہ 9 بجے کا نیوز بلیٹن نہیں ہے، تو یہاں سے وہاں نہ دیکھے، احتیاط کیجیے۔ اچھا جی، یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، سب سے بڑی آیت کس اعتبار سے؟ مضمون کے اعتبار سے، سب سے بڑی آیت کس اعتبار سے؟ الفاظ کے اعتبار سے، سب سے بڑی آیت کس اعتبار سے؟ سائز کے اعتبار سے، ایک لمبی آیت ہے۔ اس آیت کو آیت مداینہ کہا جاتا ہے، اس آیت کو آیت مداینہ کہا جاتا ہے، اس آیت کو آیت مداینہ کہا جاتا ہے۔ دال یا نون، تو پڑھے لکھے لوگ سمجھیے گا، دال یا نون، اگر دال کے نیچے ہو زیر یہ بن جاتا ہے دین، یہ کیا بنتا ہے؟ اور دال کے اوپر ہو زبر یہ بن جاتا ہے دین، اور دین کا مطلب ہوتا ہے قرض، دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرض۔ اس مبارک آیت کے اندر 2 قسم کے مسائل، قرض کے مسائل اور ادھار کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ اس بنیاد پر اس آیت کو کہا جاتا ہے آیت مداینہ، آیت مداینہ، قرض والی آیت، آیت مداینہ قرض والی آیت، آیت مداینہ قرض والی آیت، اس مبارک آیت کو کہا جاتا ہے۔ یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت، ان 2 آیات کے اندر مشترکہ طور پر 4 باتوں کو بیان کیا گیا۔ یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت میں مشترکہ طور پر 4 باتوں کو بیان کیا گیا۔ بات نمبر 1، آپس میں لین دین کا معاملہ ہو، قرض کا ہو، ادھار کا ہو، ایک تحریر، ایک دستاویز جس کو موجودہ زمانے میں ہم کہتے ہیں اسٹامپ کر لیا جائے، لکھت پڑھت کر لی جائے۔ پہلی بات یہ بیان ہوئی کہ جب بھی کوئی لین دین کا معاملہ ہو، بھلے وہ قرض کا ہو بھلے وہ ادھار کا ہو، دونوں صورتوں کے اندر یہ خریدنے والا، بیچنے والا، لینے والا، دینے والا، ان کی ذمہ داری بنتی ہے ایک دستاویز تیار کی جائے۔ سب سے پہلی بات دستاویز کو تیار کرنا ہے۔ نمبر 2، جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس زمانے کے اندر لکھنے پڑھنے کا فن بہت کم لوگ جانتے تھے، بہت کم لوگ جانتے تھے۔ اس بنیاد پر اگلے لمحے اس بندے کو جو لکھنا جانتا ہے اس کو پابند کیا گیا، اگر تمہارے پاس کوئی آئے، آؤ ہمارے لیے تحریر لکھ دو، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نے تمہیں لکھنا سکھایا، تم لکھنے سے انکار مت کرنا، لکھنے سے انکار مت کرنا۔ دوسرا حکم ہو گیا۔ تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ جب یہ لکھنے کا معاملہ آئے اس پر گواہوں کو گواہ کے طور پر مقرر کر لیا جائے۔ تیسرا معاملہ کیا؟ ایک تو ہے دستاویز تحریر بنانا، نمبر 2 لکھنے والے کا انتظام کرنا، اور نمبر 3 اس تحریر پر گواہ بنانا۔ نمبر 4، اگر کوئی ایسا موقع ہو لکھوانا نہیں چاہتے، بھلے تم سفر میں ہو یا اپنے گھر کے قریب ہو، لکھوانا نہیں چاہتے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، بلکہ تم یہ چاہتے ہو اگلے سے قرض اٹھاؤں یا اگلے سے ادھار کا معاملہ کروں، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی کوئی قیمتی چیز اس کے پاس گروی رکھوا دیتا ہوں، جس کو رہن کہا جاتا ہے، فرمایا یہ معاملہ بھی بالکل جائز ہے، یہ معاملہ بھی جائز ہے۔ گویا کہ 2 میں سے ایک صورت کرنی پڑے گی،
پہلی صورت یا تو لکھت پڑھت کا انتظام کریں، اگر وہ نہیں ہو سکتا تو دوسری چیز گروی رکھوا دی جائے. کیا رکھوا دی جائے؟ گروی رکھوا دی جائے. ان دو معاملات کے ساتھ جو قرض کا اور ادھار کا معاملہ ہوگا تو جھگڑے سے بچا ہوا ہوگا. اگر یہ دو چیزیں بیچ میں سے نکل جائیں گی تو شریعت دور بین ہے، تو شریعت نے کہہ دیا جھگڑا کنفرم ہوگا. جھگڑا کیا ہوگا؟ کنفرم ہوگا جھگڑا. اس مبارک آیت کے اندر کتنی باتیں بیان ہوئی؟ 4. دستاویز کا معاملہ آ گیا، لکھنے والا ارینجمنٹ آ گیا، اس کے بعد گواہ آ گئے، اور اینڈ میں رہن کا معاملہ آ گیا. اتنی بات واضح ہو گئی ہے. یہ گواہوں کا معاملہ کتنا ضروری ہے، لکھت پڑھت کا معاملہ کتنا ضروری ہے، یہ کتنا ضروری ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک بندے کا واقعہ بیان کر کے اس بات کی اہمیت کو امت کے سامنے بیان کیا. سرکار نے فرمایا ایک بندہ تھا بنی اسرائیل کا، ایک بندہ تھا بنی اسرائیل کا، اس کو قرض کی ضرورت تھی، اس کو قرض کی ضرورت تھی. وہ گیا کسی سے قرض لینے کے لیے. جس بندے کے پاس قرض لینے کے لیے گیا اس بندے نے قرض کی حامی بھری، لیکن ساتھ میں کہا لکھت پڑھت کر لیتے ہیں، لکھت پڑھت کر لیتے ہیں. اس نے کہا گواہ کوئی نہیں. اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ جب گواہ کوئی نہیں تو کل کو مطالبے کی ضرورت ہوگی تو میں کس کو بطور گواہ پیش کروں گا. اس لینے والے نے کہا ہمارے اس معاملے کا گواہ اللہ کی ذات، ہمارے اس معاملے کا گواہ اللہ کی ذات. پھر اس دینے والے نے کہا کوئی ضمانت تو دے دو. کہا کہ میرا ضامن اللہ کی ذات. ٹھیک ہے. اس بندے نے اس کی بات پر اعتماد کیا کہ اس معاملے کا گواہ اللہ کی ذات اور اس معاملے میں اس بندے کا ضامن اللہ کی ذات. بات ختم ہو گئی. وقت طے ہو گیا، وقت طے ہو گیا. وقت کے طے ہو جانے کے بعد اللہ کی شان یہ دونوں جدا ہو گئے. اب جب واپسی کا وقت قریب آیا تو جس نے پیسے واپس کرنے تھے اللہ کی شان وہ ایسی جگہ پر تھا کہ اس نے جس کو واپس کرنے ہیں اس کے اور اس کے درمیان بیچ میں تھا سمندر. دینے والا سامنے تھا، لینے والا ادھر تھا. اس کو فکر تھی کہ وقت پورا ہو گیا، مجھے پیسے واپس کرنے ہیں. اس نے کشتی کی تلاش شروع کی لیکن کشتی نہ ملی. وقت مقررہ آ پہنچا. اس نے سوچا کیا کروں. اس موقع پر ایک لکڑی نہیں بڑی، لکڑی کو اندر سے کیا کھوکھلا، لکڑی کو اندر سے کیا کھوکھلا. 1000 اشرفیاں جو اس نے اس بندے کی دینی تھی ان کو تھیلی میں ڈال کر اس کھوکھلی لکڑی کے اندر اس کو محفوظ کیا اور ایک پرچی لکھ دی اس کے نام پر کہ آج وقت پورا تھا، میں دینے آیا تھا، کشتی کا انتظام نہ ہو سکا. اور یہ کر کے پرچی پہ رکھ کر یہاں سے لکڑی کو بھر کر اللہ کے سپرد کر دے. خدایا تو جانتا ہے، اگلے کا میں نے حق دینا تھا، حق مارنا نہیں چاہتا، کشتی نہیں. اے اللہ یہ لکڑی فلاں بندے تک پہنچا دے. دعا مانگ کر اللہ پر بھروسہ کر کے لکڑی کو دریا میں یا سمندر میں ڈال دیا. جس نے لینے تھے اس کو بھی تاریخ یاد تھی، اس کو بھی کیا یاد تھی. اس نے سوچا، اس کو معلوم تھا کہ جس نے میرے پیسے دینے ہیں فی الوقت وہ علاقے میں نہیں ہے، اور وہ جہاں گیا ہوا ہے اس کے اور میرے بیچ ایک سمندر ہے. تو وہ اس انتظار میں کہ چلو سمندر کے کنارے جا کر اس کا انتظار کرتا ہوں، آئے گا، کشتی نظر آئے گی، پیسے مل جائیں گے. یہ لینے والا جب سمندر کے کنارے پہنچا تو نہ وہاں کوئی کشتی تھی اور نہ ہی کوئی جہاز. انتظار کیا، شام ہو گئی. یہ سوچ کر جب تک وہ نہیں آئے گا واپس جانے لگا. اس کو سمندر میں تیرتی ہوئی ایک لکڑی نظر آئی تو سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اس لکڑی کو لے جاتا ہوں، اس کو سکھاؤں گا اور پھر اس کے بعد گھر میں جلانے کو کام آ جائے گی. لکڑی کو اٹھایا، گھر لے جا کر جب اس کو کاٹا تو اندر سے چھن چھن کرتی ہوئی تو اشرفیوں کی تھیلی نکلی اور اس کے ساتھ پرچی نکلی. اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ رقم اس کو مل گئی.
اور اس کے دل نے گواہی دے دی، اس بندے کا اللہ پر اعتماد اور اللہ کو جو ضامن بنایا تھا، بندہ اپنی بات میں سچا تھا۔ وہ بندہ کون سا؟ جس نے پیسے دینے تھے، اسے تو نہیں پتا تھا کہ لکڑی پہنچ گئی ہے، لہٰذا جب اس کو سہولت سے کشتی ملی تو شرمندہ ہو کر 1000 اشرفیوں کی تھیلی لے کر وہ دوبارہ پہنچا۔ اس کے بعد بھائی اب آپ کے پیسے میں نے دینے تھے، انہوں نے عجیب سی نظروں سے دیکھا، آپ میرا امتحان لینا چاہتے ہیں؟ آپ نے پرچی بھجوا تو دی تھی۔ انہوں نے کہا میں نے پرچی نہیں بھجوائی تھی، اصل ماجرا یہ ہوا تھا میں نے اللہ پر اعتماد کر کے یہ میں نے سمندر کے حوالے کی تھی۔ اس بندے نے کہا اللہ نے تمہارے اعتماد کو ضائع نہیں کیا۔ پیغمبر نے یہ واقعہ سنا کر بتلایا کہ لکھت پڑھت کتنی ضروری ہے اور گواہی کا معاملہ کتنا ضروری ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ہم جب کسی کافر کو مسلمان کرتے ہیں کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ سب سے پہلے کہتے ہیں کلمہ پڑھو، لا پڑھو سارے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد چند چیزوں کے نام گنواتے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ مسلمان ہو گیا نا، ایمان والا ہو گیا۔ یوں سمجھ لیں ابھی ہم سارے کے سارے ایمان والے ہو گئے۔ اللہ میں ڈائریکٹ ہم سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے۔ سارے مسلمان ہو گئے، بولو اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اذا تداینتم بدین، جب بھی کبھی آپس میں لین دین کا، ادھار کا، قرض کا معاملہ کرنا ہو، پہلا کام یہ کرنا مدت متعین کرنا، کب دو گے؟ اس میں لڑائی والی بات نہیں ہے، بھائی کب دیں گے؟ 100 سال کے بعد بھی ہو تب بھی مدت طے کرنی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عام طور پر بس جب ہمارے پاس ہوں گے تو لے لینا۔ الی اجل مسمی، فرمایا کہ لین دین کے معاملات میں پہلے قدم پر یہ بات دماغ میں رکھو، مدت کنفرم ہونی چاہیے، کتنے عرصے کے بعد دو گے؟ ٹھیک ہے، لال خان ماشاءاللہ ہول سیلر ہے، یہ مظہر خان جتوئی ہے، اس کو اپنا دفتر میں جب بھی جاؤ اتنی لمبی لسٹ ہوتی ہے ان شادیوں کا کھانا جن کے بچے بھی ہو چکے ہیں ابھی تک بل پے نہیں ہوئے، کر لیں گے نا، کر لیں گے، کرتے کرتے تو بچوں کی شادی پر بھی کھانا یہیں سے بنے گا۔ ارے الی اجل مسمی، اللہ میاں نے پہلے قدم پر کیا فرمایا؟ جب معاملہ لین دین کا ہو، تعلقات کا انکار نہیں، تعلقات کا انکار نہیں، لیکن لین دین کے معاملات ہیں چونکہ اس میں آگے چل کر جھگڑا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس جھگڑے سے بچنے کے لیے پہلے قدم پر کہا مدت متعین کرے۔ مدت کیا کرے؟ متعین، کب دیں گے پیسے؟ آپ کب دیں گے پیسے؟ بولو، آپ کو بولو نا، آپ کو میری آنکھیں ٹیڑھی میں بھینگا نہیں، ٹھیک ہے، بالکل پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے، بھینگے ہوتے نا، بھینگے، کہیں پہ نگاہیں، کہیں پہ نشانہ، ابا کو دیکھیں تو بھیا ہو دیوانہ، ہم وہ والے نہیں، ہمارا آنکھیں میری بالکل صحیح پکڑی گئی، گھومی تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ یہ فرمایا گیا الی اجل مسمی، مدت طے کرو، فاکتبوہ، اگلے قدم پر صدارت۔ آپ اتنا غصے سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ تنزیہ نظروں سے دیکھ رہے، کچا کھانا چاہتے ہیں، یہ پرسوں ہمیں کھانا کھلانا چاہتے ہیں نا، وصولی اپنی سے کریں گے 4 دن پہلے گالیاں دے کر۔ الی اجل مسمی، ایک وقت متعینہ طے کر لو، فاکتبوہ، اب اس کو لکھ لو، تو طے ہوا نا، لکھ لو اس کو۔ وَلْيَكْتُبْ، چاہیے کہ لکھے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتب، لکھنے والا، بالعدل، انصاف کے ساتھ۔ اب موجودہ زمانے میں پڑھے لکھے بہت سارے ہیں لیکن لکھت پڑھت نہیں کرتے، اسی بنیاد پر جھگڑے ہوتے ہیں۔ جس زمانے میں پوری برادری کے اندر ایک ہی لکھنے والا ہوتا تھا اس موقع پر جھگڑے نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ تھا لکھنا پڑھنا جانتا تھا، اس کے پاس کوئی بندہ آیا کہ جی چلیں تھوڑا ہمارا معاملہ لکھ لیں، اس نے کہا میری ٹانگوں میں درد ہے۔ اس نے لکھنا اپنے ہاتھ سے ہے، ٹانگوں سے تو نہیں۔ کہا جب میں کسی جگہ لکھتا ہوں تو پڑھنے کے لیے بھی مجھے خود جانا پڑتا ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ آج کل موجودہ زمانے میں لکھاری تو بہت ہیں
اس انداز سے لکھنے والے ہیں، پہلے فائدہ نہیں۔ اس زمانے کے اندر فرمایا کہ جو لکھنے والا ہوگا وہ لکھے گا انصاف کے ساتھ، وَلَا يَعْبَى، جس کو لکھنا آتا ہے وہ انکار نہیں کرے گا، وہ انکار نہیں کرے گا۔ کس سے؟ اس بات سے أَن يَكْتُبَ، کہ دو مسلمانوں کے درمیان طے پانے والے معاہدے کو لکھ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لکھنا پڑھنا اس کا ذاتی کمال نہیں، کما علمہ اللہ، یہ اس کو اللہ نے سکھلایا۔ یہ کس نے سکھلایا؟ اللہ نے سکھلایا۔ فَلْيَكْتُبْ، اس کو چاہیے کہ لکھے، اس کو چاہیے لکھنا کتنا ضروری ہے۔ خدا را اپنے بچوں کو تعلیم دلوائے، نکاح کے موقع پر ایک پیڑ لے کر ہم نہیں گھوم سکتے ہیں، وہ پیڑ جیب میں ہوتا ہے، سفید کپڑے، اس کی سیاہی بہ جاتی ہے بڑا کر، ٹھیک ہے۔ ادھر سے جب پیسوں کی باری آتی ہے تو آپ لوگ جو ہے ماشاء اللہ غریب ہیں سارے جی، تو پیچھے بادام بیٹھا ہوا ہے نا، بادام تھلے کا کام کرتا ہے، تو اس کے بعد جو سلیبیں اٹھانے آتے ہیں کہتے جی بے بات، ٹھیک ہے، میں تھوڑا ریٹ کم کرتا ہوں۔ ہمارے پاس جو آتا ہے غریب ہیں جی، ٹھیک ہے، پیڑ سے کپڑے خراب ہوتے، لکھنا پڑھنا سیکھیں، لکھنا پڑھنا سیکھیں، اپنی اولاد کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ اس لیے کہ چھوٹے بچے اگر کام کرتے ہیں تو بچوں کو اگر ہنر سکھایا تو پھر ان بچوں میں اور گدھوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ گدھے بھی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک بوجھ اٹھاتے ہیں، ہمارے بچے بھی اٹھائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ سوال یہ ہے، یہ جو لکھوانے کا انتظام کرے گا یہ کون کرے گا؟ جس نے پیسے لیے ہیں۔ ملک اکبر صاحب سے میں نے پیسے لیے، میری ذمہ داری ہے اسٹامپ پیپر لانا، میری ذمہ داری ہے لکھنے والے کا انتظام کرنا، میری ذمہ داری ہے ساری تفصیلات لکھنے والے کو فراہم کرنا۔ لیکن ساتھ میں کیا کہا؟ علیہ الحق، سچ سچ بتلانا ہے، کیا طے ہوا، کب دینا ہے، کیا لیا آپ نے، کتنا لیا آپ نے، ساری کی ساری تفصیلات۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، لکھوانے والے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، کوئی کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس نے قرضہ لیا ہے، اگر وہ بچہ ہے ذمے، اگر بچہ ہے یا پاگل ہے یا بوڑھا ہے بڑی عمر کا، وہ صحیح معنوں میں لکھوا نہیں سکتا، تو میرا کوئی وکیل بن جائے، کوئی ولی بن جائے، وہ چلا جائے اور میرے معاملات کو وہاں پر لکھوا لے۔ لیکن ساتھ میں اگلی بات، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، اس لکھت پڑھت پر دو بندوں کو گواہ بنانا ہے۔ کیا بنانا بھیا؟ دو بندوں کو گواہ، دو بندوں کو۔ لیکن جو بندے دو گواہ بنے گے وہ کون کون سے ہوں گے بھیا؟ ان کے کچھ شرائط ہیں۔ جس بندے کی زندگی میں صرف ایک مرتبہ جماعت کی نماز چھوٹی ہو وہ گواہ بن سکتا ہے، جس کی ایک مرتبہ سے زیادہ چھوٹی ہو وہ گواہ نہیں بن سکتا۔ ہمارے شہزادے تو ماشاءاللہ عصر میں، مغرب میں، شام میں، روزانہ میں دیکھتا ہوں جماعت کی نماز، یہ تو گواہ نہیں بن سکتا۔ ننگے سر گھومنے والا گواہ نہیں بن سکتا۔ نظر خان آ جائے، آ جائے، 3 مرتبہ ہو گئی، ٹھیک ہے، آ جائے۔ ننگے سر گھومنے والا گواہ نہیں بن سکتا۔ روڈ پر لوگوں کے سامنے بیٹھ کر پیشاب کرنے والا گواہ نہیں بن سکتا۔ روڈ پر چلتے پھرتے کھانے پینے والا گواہ نہیں بن سکتا۔ باتوں باتوں میں جھوٹ اور گالیاں استعمال کرنے والا گواہ نہیں بن سکتا۔ آ رہی سمجھ رہی میں؟ ٹھیک ہے، جن گواہوں کو گواہی کے متعلق یہاں فضائل یا وہاں فضائل پیغمبر نے بیان کیے، اس کے مطابق آپ اور میں سارے منافق ہیں۔ آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم ٹوپیاں بھی اتارتے ہیں، جماعت بھی چھوڑتی ہے کہ نہیں چھوڑتی؟ جی ہاں۔ اور میں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، دو مردوں کو گواہ بنا لو۔ مرد نہیں ہے تو پھر فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، مرد نہیں ہے تو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، ایک مرد اور دو عورتیں لے لو۔ گویا کہ دو عورتوں کی عقل ایک مرد کی عقل کے برابر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عورتیں باتونی تو ہوتی ہیں لیکن باتیں جلدی بھول جاتی ہیں، باتیں جلدی بھول جاتی ہیں۔ اس بنیاد پر دو عورتوں کو گواہ بناؤ، جب بعد میں ان سے گواہی لی جائے گی اگر کوئی مین مرکزی بات ایک بھول جائے گی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی۔ یہ فرمایا ممن ترضون من الشہداء، جن میں سے تم پسند کرتے ہو گواہ بنانا، ان تضل احداہما، مردوں کے مقابلے میں عورتیں دو رکھنے کی وجہ تاکہ ان میں سے کوئی ایک اگر بھول جائے فتذکر احداہما الاخری، دوسری اس کو یاد دلا دے۔ ولا یأبی الشہداء
اذا ما دعوا، ساتھ میں فرمایا ان کو گواہ بنایا گیا نا، صحیح خدا بخش یعنی میری جان، جن کو گواہ بنایا نا، جن کو گواہ بنایا، ان کو جب گواہی کے لیے بلائے تو انکار نہ کرے، نخرے نہ کرے، نخرے نہ کرے، کہہ رہا ہے کہ میں تھوڑا مصروف ہوں جی، چلو ذرا گاڑی منگوا کر چلتے ہیں، نہیں، شریعت نے کہا اگر وہ مزدور ہے اور گواہی دینے کے لیے وہاں جانا پڑے اور درمیان میں اس کی مزدوری اجرت ختم ہوتی ہے اتنی لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تقاضا کرنا خود ساری زندگی بیچارہ سائیکل پہ نہیں بیٹھا کہ نہیں میں گواہی کے لیے جاؤں گا، ذرا وہ BMW منگواؤ، جیسے ہمارے لیاری والے نا پورے گھر پہ ایک پنکھے کے نیچے سار ہے، یوں کر کے سو رہے ہوتے، لیکن مسجد میں آ کر الگ سے پنکھا چاہیے ہوتا ہے، عادت خراب ہے نا، ٹھیک ہے۔ ایسے بھی لیاری میں گھر ہیں کہ جن میں ایک کمرے میں 2 بھائیوں کی فیملی رہتی ہے، بیچ میں پردہ لگا ہوا ہے، تو مسجد میں ان کو بھی پنکھا چاہیے، مسجد میں ان کو بھی پنکھا چاہیے، لیٹرین ان کو کلین چاہیے، لیٹرین کیا ان کو بڑی گرمی لگتی ہے، زاہد خان پر کی یہ حالات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا نخرے نہ کرے، جائے، اگر بلائے کوئی تو جائے، اگر اس کا دہاڑی کا معاملہ ہے تو دہاڑی وصول کر لے، ٹھیک ہے۔ اگر جانے کے لیے سواری کا انتظام تو وہ بندہ جو لے کر جا رہا ہے وہ جس سواری کا انتظام کرے چلا جائے۔ وَلَا تَسْأَمُوا، ساتھ میں اگلی بات، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنے میں مت اکتایا کرو، لکھ لیا کرو، مت شرمایا کرو۔ کیوں؟ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں بھیا، پہلے شرماتے ہیں اور بعد میں جھگڑتے ہیں، ہمارے اسٹیٹ والے لڑتے ہیں، یا تم اتنے کی بات کی اتنا نہیں دیا، ٹھیک ہے، اتنا دینا چاہیے تھا، تو نے اتنا نہیں دیا، پہلے بات نہیں جی آپ سے کیا، ہم نے تم نے کیا بانٹا، ہم چینی کا گتھا لائیں گے دونوں تقسیم کر لیں گے، لیکن بعد میں لڑتے ہیں۔ شریعت نے کہا چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو اس کو طے کر لیا جائے۔ کیا خیال ہے بابو، کیا خیال ہے بابو، کیا خیال ہے عمران صاحب، اس کو طے کر لیا جائے، لکھت پڑھت پہلے سے ہو جائے، اس کا کیا فائدہ ہے، جھگڑا نہیں ہوگا۔ جھگڑا، ہم کسی درزی کے پاس جاتے ہیں، عام طور پر ہماری روٹین کیا ہے، یا عمر بھائی بیٹھے ہوں گے، عبدالقادر یہ درزی ہمارا جاننے والا، جا کر کپڑے پھینک دیے، ہاں قادر سی لیو، اور اس سے پوچھ تو سلائی کتنی ہے، وہ سی لیتا ہے، کپڑے وصول کرنے آئیں گے، پھر ہم اس پر کیا جھگڑیں گے، ابے یار یہ تو کفر کر رہا ہے یار، خیر تو ہے اتنا مہنگا، وہ پیچھے والا تو 500 میں سی رہا ہے تو 1000 روپے لے رہا ہے، یہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ شریعت نے کہا چھوٹی بات ہو بڑی ہو پہلے طے کر لیا جائے، پہلے اب لال خان ہے، لال خان کے پاس اپنا تیل لینے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو تیل مختلف کمپنیوں کا، آپ اس کو بتلائیں، ہاں بھائی پیک والا چاہیے، کھلا چاہیے، اعلیٰ چاہیے، ادنا چاہیے، کہ درمیانے درجے کا چاہیے، جب ساری باتیں ہوں گی تو پھر کیا ہوں گے معاملات، جھگڑا نہیں ہوگا۔ جھگڑا، وَلَا تَسْأَمُوا، مت شرماؤ یا مت اکتاؤ، ان تکتبوہ، اس بات سے کہ لکھ لیا کرو، صغیرتن، چھوٹا معاملہ ہو 100-200 والا، او کبیرتن، یا بڑا ہو کروڑوں والا، اِلَىٰ اجل، لیکن شرط یہ ہے ایک مدت کے بعد پیسے دینے، ایک مدت کے بعد۔ اب ظاہر ہے کہ یہ پرچون والا ہے، آپ کے پاس ادھار لگا ہوگا نا، ادھار والے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہے نا، تو آپ پر فرض بنتا ہے طے کریں بھائی کب دیں گے، آپ نہیں دیتے تو ظالم ہے، یہ قرآن نہ ماننے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ آپ پر بھی ہوگا ادھار، بہت سارے آتے ہیں جو پرچون والے ہیں ان پر تو ادھار ہوتا ہے، ہاں جی مکینک کے اوپر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں پھر تو ظاہر سی بات ہے، وہ تو لازمی ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ کھوتا کھڑکا سب حلال۔ ذالکم، فرمایا یہ مہلت متعین کرنا، ڈیٹ فکس کرنا، دستاویز کا انتظام کرنا، لکھنے والے کا ارینجمنٹ کرنا، اس پر گواہوں کو کھڑا کرنا، بات بات کو لکھنا، ذالکم، یہ سارے معاملات اقسط عند اللہ، اللہ کی یہاں یہ بہت زیادہ بہترین عمل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ ایمان والوں کو جھگڑتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا۔ 2 ایمان والے جھگڑ رہے تھے، پیغمبر کے دماغ سے شب قدر کی تعین اٹھا لی تھی اللہ نے، اتنا اللہ کو غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ میاں نے بنیاد بتلا دی، کیا بنیاد جھگڑے کی کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کرو، انکار نہیں، کہ اللہ کہتے ہیں اس سے زیادہ اعتماد تحریف پر کرو، مظہر خان جی کوئی اس پر کرو، اس پر کرو، ٹھیک ہے نا، 4 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ ذالکم اقسط عند اللہ،
یہ معاملات کرنا اللہ کے یہاں زیادہ انصاف پر مبنی ہے، اور وہ اقوام للشہادت، اور گواہی کو بھی یہ مستحکم کرتا ہے۔ بھائی اعتبار کل کو کوئی بندہ کہے ٹھیک ہے یار نہیں اتنے تو فوراً جیب سے کاغذ نکال کر دکھا دے بھائی یہ تمہاری رائٹنگ ہے، یہ تاریخ ہے، اتنا دیا اتنا وصول کیا، اگلے کی نانی مر جائے گی۔ وعدنا اللہ ترتابو، اور اس عمل کے ذریعے سے باہم شک بھی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ سائیں خدا بخش صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی یہ لوگ ادھار کی صورت میں قیمت بڑھا دیتے ہیں، جن کو آپ ادھار دیتے ہیں آپ بتلایا کریں نقد میں 100 ادھار میں 105، یہ پہلے یہ ٹھیک ہے، یہ شک ختم ہو جاتا ہے لکھت پڑھت کی صورت میں۔ الا ان تکون تجارتا، ساتھ میں وضاحت کر دی کہ یہ جو لکھت پڑھت کے معاملات تمہیں پیچھے بتلائے گئے یہ ادھار کے معاملات ہیں۔ اگر کاروبار لین دین نقد پہ کرتے ہو، یہ 100 روپے دیا سگریٹ کی ڈبی دے دو، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طریقے سے تو یہ دن بھر مر جائے گا، 100 پیناڈول 200 فلا مر جائے گا۔ ہاتھ در ہاتھ کا معاملہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واشہدوا اذا تبایعتم، اور فرمایا کہ جب بیچنا ہو تو بھی ولا یضار کاتب ولا شہید، لیکن ساتھ میں فرمایا معاملہ ہے لینے اور دینے والے کا، ایک لکھنے والا ایک گواہی دینے والا، تو تمہارے نانے کے نوکر نہیں ہے کہ جا کر ان کو پکڑو۔ جیسے اب نکاح پڑھانا ہے، خیر وہ تو ہم سے پڑھوایا کرے، اس میں تو آپ ہمیں بلا لیا کریں، لیکن کسی کا رات کو 12 بجے کل رات کو فون آئے 12:34 پر پوری رات میں نہیں سو سکے، ٹھیک ہے جی السلام علیکم مفتی صاحب، ایک تو آواز ہے نا اتنی ڈراؤنی آواز، رات کو کوئی نکالو وہ بھی حالات، وعلیکم السلام علیکم۔ یہاں پر آپ کا شاگرد نکاح میں پھنس گیا ہے، اچھا جی کیا پھنس گیا بھائی؟ یار وہ اندر سے یہ کہتا ہے کہ لڑکی سے خود جا کر قبول کرواؤں گا، وکیل کے ذریعے سے قبول نہیں ہوگا، تو میں نے کہا 12:34 پر قبولیت کا ٹائم نہیں ہوتا، یہ دیگر اوقات کا ٹائم ہوتا ہے۔ ارے نکاح کے لیے ہمیں بلائیں، لیکن رات کو 12 بجے 1 بجے کوئی مر جاتا ہے، مولانا کی ذمہ داری ہے جی، مولانا کی ذمہ داری ہے۔ یہ فرمایا گیا لکھنے والا اور گواہی دینے والا تمہارے ابے کا نوکر نہیں ہے، اس سے وقت لے، سر آپ کے پاس کب وقت جانے کے لیے، سر آپ آ سکتے ہیں، ان کو عزت دیں، لکھنے والوں کو عزت دیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے یہاں پہلے لکھنے والوں کو عزت نہیں دیتے تھے، اب پین کو عزت نہیں دیتے، کمر کھجا رہے پین سے، کمر کھجائی جا رہی پین سے ناڑا ڈالا جا رہا ہے، پین سے ناڑا ڈالا جا رہا ہے، اور پین کو کبھی ایک یوں کر کے اٹھاتے ہیں، حالانکہ اس قلم کی اللہ نے قسم کھائی ہے، قلم کی کیا کہی ہے؟ قسم کھائی ہے، اور پورے جسم میں قلم رکھنے کی جگہ یہ والی متعین فرمائی ہے، کان کے پیچھے رکھیں، احترام کی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر قلم کی قسم کے موضوع کو دیکھیں بغیر وزن کے قلم کو ہاتھ لگانا بھی بے ادبی میں آتا ہے، کیا آتا ہے؟ بے ادبی میں۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر ایسا کرو گے مطلب ان کو گن پوائنٹ پر گواہی دو، ہاں، یا اس کو کہو کہ لکھے فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ تمہاری نافرمانی کے کام ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ملک اکبر صاحب اللہ سے ڈر، دائیں بائیں مت دیکھ۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سے ڈرو، ہاں اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اس بات پر بھی اللہ نے تمہیں سکھلایا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر سفر میں ہو لکھنے والا نہیں ہے، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو گروی رکھوا سکتے ہو، جائز ہے، لیکن چندہ تو چیز گروی رکھوائی، میں نے موبائل رکھوایا، کچھ عرصہ پہلے مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی نا، ایک معاملہ تھا، بڑے بڑے سیٹھوں سے میں نے رابطہ کیا، یہ قرآن میرے سامنے ہے، ان میں سے بعض نے بہانے بنائے تھے، آج وہ رو رہے ہیں، الحمدللہ میرا کام تو ہو گیا نا، ٹھیک ہے، آج وہ رو رہے ہیں، اور اس موقع پر کچھ کی طرف سے مطالبہ بھی تھا، اور میں نے پیشکش بھی کی تھی کہ میں کوئی چیز رکھوا دیتا ہوں کہ تاکہ آپ کو بعد میں پیسہ آسانی سے پہنچ جائے۔ بہرحال یہ گروی رکھنا، اگر میں نے آپ کے پاس گروی رکھوا دیا، آپ اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے، ٹائم نہیں دیکھ سکتے، ٹارچ نہیں جلا سکتے، آپ اس سے کال نہیں کر سکتے، یہ دماغ میں رکھیے گا۔ مکان گروی رکھوایا، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، گروی چیز ایز اٹ از ایسے کی ایسی رہے گی، جب آپ کی قیمت مل جائے گی یہ اس کو واپس کرنا۔ فرحان مقبوضہ، ٹھیک ہے۔ ہمارے پیغمبر کے گھر پر جو نہیں تھا، کیا نہیں تھا؟
جو نہیں تھا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ سرکار یہ یہودی کے پاس بندہ بھجوا کر جو منگوا لے. عمر مبارک کے آخری حصے میں حضرت ابو ہریرہ کو بھجوایا گیا ابو شاہن نامی یہودی کے پاس کہ 30 سا، ایک سا تقریباً 3.25 کلو یا 3.5 کلو کا ہوتا ہے، 90 کے لگ بھگ کلو یہ بن جاتی ہے. وہ جو منگوانی تھی وہ یہودی نے انکار کیا کہ کوئی چیز ہمیں گروی رکھوائی جائے. ہمیں کیا پتا کہ آپ مانے نہ مانے بعد میں. اللہ کے نبی کے پاس گروی کے لیے کچھ نہیں تھا، اپنی زرہ بھجوائی تھی، زرہ. اور پھر پیغمبر پوری زندگی اس کی قیمت چکا نہیں سکے اور وہ زرہ یہودی کے پاس رہی. ابو بکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں پیغمبر کا قرض اتار کر وہ زرہ واپس کی تھی. وہ زرہ کیا کی تھی؟ واپس کی تھی. اس طریقے سے گروی رکھوا سکتے ہیں. گروی والی جو چیز ہوتی ہے اس گروی والی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، البتہ اگر آپس میں اتنا اعتماد ہے کہ نہیں یار یہ نہیں بھاگے گا، ٹھیک ہے، یہ گروی کی پیشکش تو کر رہا ہے، بھاگے گا نہیں، تو بغیر اس کے بھی کر سکتے ہیں. لیکن وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، ان تمام معاملات کے اندر اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. اب آج کسی پوچھیں شادیاں کتنی کریں گے؟ 4. کتنی کریں گے؟ لیکن انصاف کی بات ہے تو کوئی نہیں کرتا. تقوی، ڈر اللہ کا ہونا چاہیے. حضرت تھانوی کی 2 بیویاں تھیں. کتنی بیویاں تھیں؟ 2 بیویاں. ایک بندہ آیا 2 تربوز دی حضرت کو. حضرت والے نے خادم سے کہا تھال بھی لے آؤ 2 اور چھری بھی لے آؤ. تو خادم نے کہا حضرت 2 تربوز ہیں، 2 بیویاں ہیں، ایک کو دے دیں دوسری کو دے دیں، کیا ٹینشن ہے مدر؟ ٹھیک ہے، کیا ٹینشن والی بات ہے؟ حضرت فرمایا نہیں برخوردار، مسئلہ یہ ہے کہ بعض تربوز میٹھے ہوتے ہیں اور بعض کھٹے بھی ہوتے ہیں نا، پھیکے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اب مسئلہ یہ ہے اگر میں ایک تربوز ایک کو دے دوں دوسرا دوسرے کو دے دوں، اوپر تو نہیں لکھا ہوا میٹھا کون سا پھیکا کون سا، تو جس کو میٹھا ملے گا اس کا حق اوپر ہو جائے گا، جس کو پھیکا ملے گا اس کی حق تلفی ہو جائے گی. میں نہیں چاہتا. اچھا جی تھال لائے تو نے دونوں کو کاٹا بالکل برابر، یعنی ایک کے بھی 2 حصے دوسرے کے بھی 2 حصے. اس کا ایک حصہ اس تھال میں رکھا، اس والے کا ایک حصہ رکھا، تاکہ اگر ایک میٹھا اور ایک پھیکا ہے، آدھا میٹھا آدھا پھیکا ایک کے پاس جائے، آدھا میٹھا آدھا پھیکا دوسرے کے پاس جائے. اس کو کہتے ہیں تقوی. کیا کہتے ہیں بھیا؟ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، شہادت کو مت چھپایا کرو. وَمَن يَكْتُمْهَا، جو شہادت کو چھپائے گا، مطلب جو گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہی دے دیا کرو. لیکن یہ جو موجودہ زمانہ ہے اس میں گواہی سے پہلے ہی پیش ہوتے ہیں. کبھی ہماری خدمات لیں نا آپ، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، فرمایا کہ جو گواہی کو چھپائے گا یا گواہی سے پہلے اپنی گواہی کو پیش کرے گا اس کا دل کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا. واللہ بما تعملون علیم، جو کام تم کرتے ہو اللہ کی ذات جانتی ہے. تو بھئی اللہ کے فضل سے آیت نمبر 283 تک ہو گیا. انشاءاللہ باقی ماندہ 3 آیات ہیں، کل انشاءاللہ سورہ بقرہ کو ختم ہوگا. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے.